السلام علیکم، خوش آمدید. میرا نام مشعل ہے. میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ میں وجیہہ کی فین ہوں، تو آج میں ان کے ساتھ گفتگو کروں گی. بہت اچھا لگ رہا ہے. تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے. تو آپ لوگ ہنس لیں، کچھ نہیں ہوتا، میں برا نہیں مانوں گی. اور وجیہہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اردو میں زیادہ جواب دے گی، مگر پوری کوشش ہے. بہت دلچسپ ٹاپک بھی ہے، تو کافی ہم دونوں بہت ایکسائٹیڈ ہیں. پہلے میں وجیہہ کی بایو پڑھ لوں. وجیہہ نقوی is a vocalist, ethnomusicologist and cultural producer from Karachi. She is currently pursuing a doctoral thesis on Qawwali in urban Pakistan at the Department of Music, King's College London, funded by the London Arts and Humanities Partnership. Her writing has previously appeared in publications including Scroll India, Himal South Asian, Dawn, and Dastavezi. As a singer, she has received Hindustani vocal training under Ustad Nasiruddin Sami and Rauf Sami of the Qawwal Bache Delhi Gharana, and was featured in Coke Studio, Pakistan. She is currently awaiting the release of an upcoming album with her band Cosmic Gulabo. As part of the WOW Gender Creative Grant, Wajihah worked closely with Noreen Afzal, a female Qawwal from Gujranwala, to record and produce Noreen's first live Qawwali album. The first track released on January 16, 2026, and it's this track that we listen to after our conversation. So I really hope you enjoy it. میں ایک چیز بتا دوں، ایکچولی آئی ایم ناٹ اے میوزیشین. تو پہلے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ میں یہ سوال پوچھوں گی، میں انٹرویو لوں گی، مجھے آبویسلی تھوڑی جھجک ہو رہی تھی. مگر کیونکہ میں تھوڑا سا ہاتھوں کا کام کرتی ہوں، کھاڑی کا کام کرتی ہوں، آئی ایم اے ہینڈ ویور اینڈ اے ہینڈ اسپنر، اینڈ آئی ایم آلسو اے تھراپسٹ ہو ورکس وتھ دا باڈی، تو سومیٹک ہیلنگ ایٹسیٹرا. تو مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے، مے بی اے لٹل بٹ آف واٹ اٹس لائک ٹو اسٹڈی فرام این استاد اور ٹو اسٹڈی ایز این اپرینٹس، وہ استاد شاگرد کی بات. بٹ about Qawwali, I don't know a lot. I'm somebody who loves it. I'm somebody who دل سے responds to it. Emotional ایک connection ہے، ہمیشہ کوئی emotional effect آتا ہے. But I'm not somebody who always understands the language یا اس کی poetry. سب الفاظ مجھے نہیں سمجھ آتے، مگر پھر بھی اس کا ایک effect ہوتا ہے. And I was very interested کہ میں آ کے سوال پوچھوں as an ignorant person، کوئی انسان جس کو آتا نہیں ہے، جس کو پتہ نہیں ہے، to see what this conversation would be like. ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم نورین کی ویڈیو پلے کریں گے جو 15 منٹ کی ہے، اور پھر اگر تھوڑا وقت ہوئے گا تو ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں، اگر آپ کے کوئی سوال ہیں، کوئی کامنٹس ہیں تو پلیز آپ دے دیں، ہمیں بہت اچھا لگے گا if there's time. اوکے، وجیہہ سلام. السلام علیکم. السلام علیکم to everyone and thank you all for being here today. It's so nice to be here Yeah. with you. I just wanted to start with آپ کا اس میں کیسے شروع ہوا؟ How did you find yourself on this journey? How did you come to Eastern classical music? How did you come to Qawwali? آپ ادھر کیسے آئے؟ پہلے تو میں سب کا شکریہ کروں گی کہ واو فیسٹیول والوں کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. آج جو ایک قوالی کا پروجیکٹ ہے، جو فیمیل قوال مجھے اپنے کام کی وجہ سے ملی، ان کی آج ہم میوزک ویڈیو بھی دکھائیں گے. تو تھینک یو فار سپورٹنگ دس فیمیل وائس ان دس رادر میل ڈومینیٹڈ جانرا. میرا جو سفر شروع ہوا قوالی کی حد تک تو کافی بعد میں ہوا ہے، سے کہ میرا سر سے ایک ہمیشہ بچپن سے ایک لگاؤ رہا ہے. اور جیسے کہ آپ نے بات کی کہ آئی تھنک یہ ایک فنڈامنٹلی ایک چیز ہے جو ہم سب کے اندر ایک ہے کہ کوئی بھی اچھا سر لگتا ہے یا کوئی موسیقی جو پلے کرتی ہے تو آپ کو کافی ڈیپلی موو کرتی ہے، افیکٹ کرتی ہے. ابھی ہم سن رہے تھے کہ پیچھے ابھی حضرت لال شہباز قلندر کا ایک گانا جو ہے نتاشا کی آواز میں چل رہا تھا، اور یہاں پہ ایک خاتون تھیں، وہ اپنا ہاتھ جو ہے گھما رہی تھیں اور اس کو بڑا انجوائے کر رہی تھیں. تو موسیقی سے یہی ہوتا ہے کہ ہم بہت محظوظ ہوتے ہیں. اور مجھے آئی تھنک بچپن سے خود بھی اس سے شوق تھا کہ میں اپنی بھی ایک جستجو کروں، اس میں آواز نکالوں.
اپنی آواز پہ محنت کروں. تو وہ ایک ہمیشہ سے سفر رہا. مگر آئی تھنک بیکاز ہمارے معاشرے میں خواتین کا اس شعبے میں ہونا اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا, تو شاید میں نے اس کو ہمیشہ سے دور سے اپریشیٹ زیادہ کیا, اور کافی حد تک اسی طرح کرتی رہی, اور ابھی بھی کافی حد تک, کیونکہ میں اپنی پی ایچ ڈی اس فیلڈ میں کر رہی ہوں, تو ایک ریسرچ کی سائٹ پہ چلی گئی. مگر میرا جو قوالی کے ساتھ انٹروڈکشن ہوا وہ میرے استاد جو ہیں, جو مجھے ملے کیونکہ میں اس سر کے سفر کو سمجھنا چاہتی تھی, زیادہ گہرائی میں جانا چاہتی تھی. تو میرے جو استاد ہیں استاد نصیر الدین سامی صاحب اور ان کے بیٹے رؤف سامی, تو وہ دونوں قوال ہیں, قوال بچے گھرانے سے, بہت ہی ایک معروف ہمارا پاکستان کا ایک موسیقی کا گھرانہ ہے. تو جب میں نے ان کے ساتھ اپنی ہندوستانی کلاسیکی موسیقی پہ سیکھنے شروع کیا, تو تب مجھے ایک احساس ہوا کہ واقعی مطلب یہ ہمارا ٹریڈیشن کتنا وسیع ہے, اور کتنا اس کا گہرا تعلق ہماری ثقافت سے نہیں, ہمارے مذہب سے ہے, ہماری تاریخ سے ہے, ہماری پہچان سے ہے. اور میں تو مطلب بڑی ہوئی ہوں, آپ سمجھیں ایک کافی ایک برگر ماحول میں, انگلش اسپیکنگ بیک گراؤنڈ, وینٹ ٹو یو نو انگلش میڈیم اسکولس, اردو وہاں پہ ویسے ہی ہمیں ایک سیکنڈری لینگویج کے طور پہ سکھائی جاتی ہے. تو گانے بھی زیادہ تر آپ سمجھیں کہ ہم نے ویسٹرن گانے میں نے زیادہ سنے, یہ نہیں کہ ظاہر ہے وہ تو ہم سنتے ہیں, سارے فلمی گیت ہوتے ہیں, غزلیں, یہ گھر میں شوق ہوتا ہے, بٹ ایسا میرے گھر کا اس طرح کا ماحول نہیں تھا کہ وہ بہت ہی کوئی میوزکلی انکلائنڈ تھے یا لٹریری کائنڈ آف ان کا وہ تھا. تو جب میری استاد کے ساتھ ایک, ان کو بھی ڈھونڈنے کا ایک بہت لمبا سفر تھا, بٹ فائنلی جب ملے, اور وہ قوال تھے, اور ہماری موسیقی کو جنرلی بری ایک, جیسے میں نے کہا, ایک نظر سے دیکھا گیا ہے, ایک مذہب کے طور پہ بھی کافی ٹیبوز رہتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ یہ حرام ہے یا یہ اس کی پرمیشن نہیں ہے. اور تو وہ ساری چیزیں میرے دماغ میں, اور پھر گروئنگ اپ ان پاکستان, موسیقی کے بارے میں کہ یہ ہمارے مذہب کی چیز نہیں ہے, یہ ہندوؤں کے مذہب کی چیز ہے, یا ڈانس بھی آپ اس کو ہمیشہ ایک انڈین یا ہندو کائنڈ آف چیز سے ایسوسیٹ کائنڈ آف, یہ ایک میں جنرلائز کر کے کہہ رہی ہوں, بٹ یہ ایک اوور آل ایک تاثر رہا. تو جب میں اپنے استاد سے ملی تو میں نے اس کا بالکل ایک اپوزٹ پوائنٹ آف ویو دیکھا. آپ نے کیا دیکھا؟ اور What did you see? مطلب ایک تو یہ کہ وہ قوال ہیں, اور وہ پورا ان کی جو ایک میوزیکل ٹریڈیشن ہے وہ موسیقی کے تھرو ہمارے ریلیجن کو سیلیبریٹ کرتی ہے. تو اس میں ہمارے جو ہندوستان کے بزرگ آ جاتے ہیں, جو ہمارے مذہب کے مطلب ہمارے ہولی پروفیٹ, ہمارے ولی, ہمارے صوفیاء اکرام جو ہیں, ان سب کی ایک بات کرتے ہیں اپنی موسیقی کے ذریعے, قوالی کے ذریعے. پھر اٹس ناٹ جسٹ کہ وہ ایک ڈیووشنل فارم اس کو اپنی پوئٹری میں اس کو پڑھتے ہیں, وہ اس کو خاص ایک ترتیب سے پڑھتے ہیں. سو دیر از اے ہول کائنڈ آف سائنس بیہائنڈ دا میوزیکل ٹریڈیشن کہ کلاسیکل موسیقی کو کسی خاص راگ میں پڑھا جاتا ہے, وہ ایک تال میں ہوتی ہے, وہ ایسی بے معنی نہیں ہوتی چیزیں کہ وہ ایک راگ ہوتا ہے, اس کی کیا تاثیر ہوتی ہے. ایوری راگ ہیز اے سرٹن ایموشن. سو الفاظ کے کیا معنی ہیں, پھر اس کمپوزیشن کو ایک راگ میں پڑھ کے گانا. تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے جب میں سیکھتی چلی گئی, پھر میرے استاد جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں گا رہے تھے, جیسے کہ تورے بنا موہے چین نہیں برج کے نندلا, تورے بنا موہے چین نہیں برج کے نند لال, پیاں پروں گنتی کروں تاروں گلے مالا, تورے بنا موہے چین نہیں. تو وہ اب وہ برج کے نند لال جب گا رہے ہیں, اور نند لال جو ہے وہ
کرشنا کو کہا جاتا ہے. نند کے بیٹے کرشنا جی کو کہتے ہیں. برج جو ایک ریجن ہے جو انڈیا میں ہندوستان کا ایک علاقہ ہے اور برج کی زبان ہے, اس میں یہ پڑھی جا رہی ہے یہ بندش. تو وہ کرشنا کی بات کر رہے ہیں, پھر وہ کنہیا کو یاد کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کنہیا یاد ہے کچھ بھی ہماری, کہوں کیا تیرے بھولنے کے میں واری, کنہیا یاد ہے کچھ بھی ہماری. تو وہ کرشنا جی کی بات کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے وہ ہم جو مسلمان ہوں گے, جو جب میں تاریخ میں گئی اور میں نے اس کو زیادہ گہرائی سے سمجھا, تو کرشنا کو جو صوفیہ کرام تھے وہ دے یوزڈ کرشنا ایز اے میٹافور ایون فار دا ہولی پروفٹ. سو مختلف مذاہب کے لوگ اس خطے میں رہتے تھے, ہندو مذاہب کے, سکھ مذاہب کے, مسلمان, اور ان سب نے اپنے عقیدے سے اسی گانے کو سمجھا. تو فار می دیٹ واز کائنڈ آف ریئلی اوپننگ اپ دس ہول نیو ملٹی ریلیجیس dimension, multiple like religious registers, that we often forget living in Pakistan, and where we see kind of narrowing of tolerance, narrowing of religious tolerance in general. But if we look at our تہذیب, یا ہم پیچھے ذرا جا کے دیکھیں تو یا ہم غور سے سنیں اپنی چیزوں کو, تو اس میں ساری یہ بات کہی جا رہی ہیں. تو I think that what kind of drew me a lot closer to قوالی and the whole canon. انہوں نے مجھے آگاہ کیا کہ قوالی کیا چیز ہوتی ہے. قوالی آتی ہے, اس کو قول سے منسوب کیا جاتا ہے. سو قول آر لائک سینگز, قول الفاظ یا کہے ہوئے الفاظ. جیسے سب سے آپ کا پہلا قول آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک کا من کنت مولا فازا علی مولا, کہ جس کا علی مولا اس کا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو یہ ہمارے گانوں میں یہ چیزیں جب میں نے ان سے سیکھیں تو اس سے مجھے کائنڈ آف اندازہ ہوا کہ قوالی جو ہے وہ ہمارے بر صغیر میں خاص طور پہ چشتیوں کی ایک روایت ہے. اینڈ دے یوز قوالی ٹو کنیکٹ اسپرچولی, سو کنیکٹ ود دا ڈیوائن. اینڈ اٹ واز کائنڈ آف لائک اے اسٹیشن ان وچ اٹ واز ریئلی اباؤٹ لرننگ مور اباؤٹ یور سیلف. اپنے اندر جا کے دیکھیں کہ آپ کون ہیں, آپ کی کیا پہچان ہے, آپ کا کیا پرپس ہے اس زندگی میں, آپ کا مقصد کیا ہے. Sorry, I was actually just going to say that بہت personal چیز لگتی ہے. It sounds like a real دل کی خواہش. And I'm wondering, آپ academia میں بھی ہیں, آپ اتنی جیسے براڈ سروے کر رہی ہیں of قوالی. You're studying so many things, you're studying it so deeply, but it also sounds like a very personal wish to connect to the divine. تو آپ کو ایسا کچھ لگتا ہے؟ Is that بالکل, مطلب ایگزیکٹلی آئی تھنک میں نے بہت ہی لمبی ایک داستان سنا کے میں اسی پوائنٹ پہ آنا چاہ رہی تھی کہ اصل میں یہی ایک جستجو ہے اور آئی گیس رہے گی, اور اس کا کوئی مقصد ایک فائنل اینڈ پوائنٹ نہیں ہوتا ہے, وہ ایک سفر ہوتا ہے. تو وہ ایک موسیقی کے تھرو آپ اس کو سفر کو کائنڈ آف یو آر لیونگ تھرو اٹ. تو دیٹ واز دا ریزن بیہائنڈ اٹ. اور قوالی از آئی گیس ون فارم. آپ کسی بھی موسیقی کی صنف دیکھ لیں, اور کہ اس میں ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا, بٹ مسلمانوں کی کافی کنٹریبیوشن رہی ہے ان فارمز کو ڈیولپ کرنے میں. ہندوستانی کلاسیکل میوزک, آپ قوالی کو دیکھیں, آپ خیال کی گائکی کو دیکھیں, آپ دھروپد کو دیکھیں, یہ ساری صنف جو ہیں جو کلاسیکی ہماری موسیقی ہے, تو یہ سارے مسلمانوں کے دور میں یہ چیزیں جو ہیں اور ریفائن ہوتی چلی گئیں. اینڈ ان ٹوڈیز ٹائم جو ہم جسے کہتے ہیں خیال, جو کلاسیکل فارم ہے, دھروپد, قوالی, یہ ساری 18th 19th سینچری 16th سینچری آنورڈز جو ہیں, یہ جو ہم سنتے ہیں, یہ ان کا بہت زیادہ ایک مسلمانوں کا رول رہا ہے, جو کہ انفارچونیٹلی ہماری آج کل کے دور میں ہم اس سے کافی محروم رہ گئے ہیں. ہماری there are multiple reasons for it, so that was also a quest to kind of dig that search out as someone who
wants to deeply connect with their Muslim like heritage and religious kind of side, because it is a way of connecting with the divine. So Vijaya, can I ask you, what about this project? Why is it special to you? And really, what was it like? How did you meet Noreen? How did this come about? تو یا دیٹس سو بیسکلی واپس سے اگر ہم اس چیز پہ آئیں، جو ہمارا آج آپ کو ایک ویڈیو دکھائی جائے گی نورین جو قوالی کریں گی، انفارچونیٹلی وہ ہمارے ساتھ اس فیسٹیول میں ان کا آنا تھا، بٹ ان کی کچھ ڈیٹس کلیش کر رہی تھیں تو وہ آ نہیں سکی. مگر جو تو اب اینتھروپولوجسٹ، جس طرح آئی ایم این اینتھروپولوجسٹ لوکنگ ایٹ دس ٹریڈیشن، اب میں ایک خود ایک فیمیل ہوں، اور جب ہم قوالی کی بہت ہی ٹریڈیشنل آپ ایک کہیں کہ محفلوں میں جائیں، وہ سما کی ان کو محفلیں کہتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے وہ ابھی تک، اور ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ ادب کو مینٹین کریں. سو دیر آفن سیگریگیٹڈ، ویمن سٹ آن اے سرٹن سائڈ، مین سٹ آن ون سائڈ، اور وہاں پہ یوزلی آدمیوں کے سیکشن میں قوال وہاں پڑھتے ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ ایک خواتین ہونے کے ناطے میرا خود بھی ایک پرسپیکٹیو اس کو شیپ کرتا ہے، تو اس طرح سے جب میں اس پردے کے اس طرف بیٹھ کے سنتی تھی تو پھر میں کافی دفعہ سوچتی تھی اور پھر سوال بھی کرتی تھی لوگوں سے کہ اچھا ویسے خواتین کیوں نہیں ہیں اس میں، اور کیا وہ پڑھ سکتی ہیں اور ان کو اجازت ہے. تو اس وقت آپ ایک خاتون کو سن رہی تھیں یا نہیں؟ زیادہ تر تو اگین اگر ہم قوالی کی بات کریں تو ہسٹورکلی قوالی از سم تھنگ دیٹ ہیز سنگ بائی دا قول از اے پراپرٹی آف دا قوالز. سو ہسٹورکلی وہ ہے ہی چیز، ایک صنف جو ہے وہ قوالوں نے پڑھی ہے، اور قوال زیادہ تر مرد ہی رہے ہیں کیونکہ وہ ایک درگاہ سے، ایک شرائن سے ریلیٹڈ چیز ہے، اور یہ خاندانی ایک چیز ہے. تو it's passed on from father to son, and that's how the tradition has been. So historically there hasn't really been a female qawwal, like even if اگر آپ تاریخ کو دیکھیں. However میں یہ بھی کہوں گی کہ کیونکہ تاریخ صرف مردوں نے لکھی ہے، آدمیوں نے لکھی ہے، تو ہمیں کافی چیزیں نہیں بھی پتہ. تو ہم اب اس دنیا کے اس وقت میں آ گئے ہیں کہ ہم کافی چیزوں سے اب ہمیں معلوم ہو رہی ہیں کہ نہیں، اچھا خواتین کا رول بھی تھا. فار ایگزامپل ہم مغلائی دور کی دیکھیں تو the women who've written biographies, written poetry, composed poetry, but we don't hear about them because usually it's the men who are writing history itself. So we don't so we don't know if there have been female qawwals or not historically, but traditionally it's been something that has been performed by men. اور اس سینس میں آج تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میرے استاد جو ہیں ان کا گھرانہ، آپ نصرت فتح علی خان صاحب کو دیکھیں، ان کا گھرانہ بھی ایک خاص ایک ان کا خاندانی ایک یہ ہے تعلق، اور یوزلی ان کا ایک خانقاہ سے ہوتا ہے. تو قوال کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے. ایک تو آپ کی علم موسیقی کی ٹریننگ ہوتی ہے جو کہ ان کے ورثے میں انہوں نے وہ اس پہ ان کو عبور حاصل ہے. پھر ان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ ریلیجس ٹریننگ جو تو حدیث، فقہ، قرآن شریف، یہ ساری ٹریننگ ایک قوال کو ضروری ہوتی ہے ان کو حاصل کرنا. پھر شاعری میں ان کے اوپر تو اٹس لائک traditionally the qawwal is not something to be taken very lightly. I will also say that it carries like many years of training. So that's probably a reason why you also don't see females. It's not just کہ خواتین کو صرف منع کیا گیا, but also کہ یہ ایک اتنی آسان چیز نہیں ہے نبھانا. تو یہ بھی ایک ریالٹی ہے اس صنف کا. What do you mean to say that? Because I'm thinking about Noreen Afzal, and I'm wondering, somebody who is in a mashra who it's not regular for her to enter this kind of training. It's not regular for her to enter this kind of a lifestyle. But then how did she start doing it, and how does that come about? ہاں تو نورین سے میرا اس طرح تعارف ہوا کہ میں ظاہر اس پہ کام کر رہی ہوں. اب آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ ہر چیز آن لائن وغیرہ دیکھ رہے ہیں, تو
آپ کے الگورتھمز بھی آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں, آپ یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہیں چیزوں کو, تو اس میں ہی شاید کیسے ہوا کہ مجھے ایک دم سے نورین کی جو ہے قوالیاں یوٹیوب پہ آنے شروع ہو گئیں. اب وہ گجرانوالہ سے ہے اور وہ آلریڈی ایک ایز اے قوال کام کر رہی ہے, اور وہ اپنا کام سارا ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ لگا رہی تھی. تو مجھے بس آئی ڈنٹ نو, تو آئی ڈسکورڈ ہر تھرو مائی ریسرچ پروسیس آن یوٹیوب یوڈ سے, یو نو. اینڈ جب میں نے اس کو دیکھا, جب میں نے اس کو سنا, اور آپ بھی شاید یہ محسوس کریں گے کہ مجھے ایک تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ قوالی ایک بہت خاص, مطلب آپ کو موسیقی آنی چاہیے, اور وہ باقاعدہ ایک ٹریڈیشن ہے. مگر جب میں نے نورین کو سنا تو مجھے لگا کہ اس کے بات میں, اس کے پڑھنے کے انداز میں ایک اثر ہے, ایک آپ بے شک آپ اس کو کہیں کہ یہ اتنی سر کا پکا نہیں ہے, یا میوزکلی اٹس ناٹ یو نو پرفیکٹ, یا آپ یہ ساری چیزیں کہتے ہیں, بٹ you, as you'll all probably hear, you cannot help but be moved by her, because وہ جس طرح سے پڑھتی ہے. تو I was really moved by her expression, you know, as a woman. وہ جس طرح سے وہ پڑھ رہی تھی, تو وہ مجھے جا کے لگا, اور پھر میں نے کہا یار یہ ایک عورت ہو کے اس معاشرے میں یہ ایک اس طرح کی اتنی مشکل چیز پڑ رہی ہے, اور وہ آ کے یوٹیوب, اور لوگ اس کو بہت پسند کر رہے ہیں. لوگوں نے اس کو بہت یو نو یوٹیوب کے کامنٹس میں دیکھیں, کسی نے اس کو آبدہ جی کا ایک وہ دیا ہوا ہے, کسی نے کہا ہے کہ نصرت فتح علی خان کی طرح آپ لگتی ہیں. اس کا ایک اپنا مختلف منفرد ایک انداز ہے پڑھنے کا. تو آئی واز ریئلی مووڈ بائی. پھر میں نے کہا یار اس پہ مجھے کام کرنا ہے, اس کو مجھے ذرا سا اور سمجھنا ہے, کیونکہ اینتھروپولوجی یہی ہوتا ہے کہ آپ جا کے فی زمانہ جو ایک لیوڈ جو ایکسپیرینسز ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں, لوگ اس میں جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ کیا کس طرح سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس سے جا کے میں بات کرتی ہوں, اور اس سے تو میں اس سے جا کے ملی گجرانوالہ سے, تو پتہ چلا کہ اس کا خاندان, ان کا تعلق ہے یو نو خانقاہ سے ہے, ان کا پورا ایک ٹریڈیشن ہے. اس کے تایا صوفیانہ شاعری کرتے ہیں, اس کے وہ بچپن سے نعت اور مرثیے منقبت یہ چیزیں پڑھتی آئی ہے, اور اس نے اس طرح سے اپنے یو نو پیر و مرشد کے یہاں قوالی کا وہ شروع کیا سلسلہ, اور اس کا وہ ایک لنک اس ماحول سے تھا. اور تو اسی لیے اس کے اندر نیچرلی وہ چیز ایک آ گئی کہ شی وانٹیڈ ٹو پرسیو دس, اور اس کو فیملی نے انکریج کیا. تو بس اس نے اسی طرح ہی شروع کیا. اس کو خاص کوئی موسیقی کی ٹریننگ ایسا اس نے کی کوشش, مگر اتنی کوئی خاص کوئی اسپیشلائز ٹریننگ جیسے ہے وہ نہیں اس نے لی ہوئی. تو اس طرح اس کا سفر شروع ہوا. تو یہ بھی ایک آپ کہیں گے کہ یو نو دیٹ دس از اے نیو پرسپیکٹو, اینڈ آئی تھاٹ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو لرن اباؤٹ اٹ مور. اور آپ نے اس کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے. آپ ابھی اینتھروپولوجی کی بات کر رہی تھی. اینتھروپولوجی میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے پوزیشنالٹی کا, کہ جو ہم ہیں, جو دیکھ رہا ہے, جو اسٹڈی کر رہا ہے, اس کے بھی آئیڈیاز ہیں, اس کی بھی کوئی کلاس ہے, اس کا بھی جینڈر ہے. آپ ایک عورت ہو, آپ اس موضوع پہ یہ لکھ رہی ہو, اسٹڈی کر رہی ہو, ریسرچ کر رہی ہو. نورین ایک عورت ہیں, تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں, یہ کیسا تھا ایکسپیرینس آپ کی پوزیشنالٹی کے حوالے سے؟ تو بالکل مطلب آسان میں کہوں گی کہ یہ پروجیکٹ اس طرح سے نہیں تھا, کیونکہ میں نے کہا کہ جب میں نے نورین کو دیکھا ان کی سوشل میڈیا, تو ہم نے کافی اس کی فیملی سے بات ہوئی, اور اچھے یو نو ہمارا ان کا بھی یہی وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ اس میں آگے بڑھے, مگر اس نے کہا کہ وسائل نہیں ہیں, ریسورسز نہیں ہیں, میں کس طرح اس کو آگے لے کے چلوں. ایک تو لوگ اس کو اتنا اوپنلی اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرتے, مگر اس کے علاوہ یو نو شی کمز فرام اے ہمبل بیک گراؤنڈ. ظاہر ہے آپ کو ایک اچھا ایک پروڈکٹ میوزکلی آپ کو ایک ٹریک کرنا ہے, آپ کو اسٹوڈیو کے پیسے لگانے ہیں, آپ کو ایک اچھا پورا سیٹ اپ اس کے لیے چاہیے. تو اسی لیے میں نے واؤ کو پھر ایک گرانٹ اس کے لیے کی کہ اس کی ایک قوالی کی البم ہم لانچ کرتے ہیں. تو یہی ہم نے گرانٹ میں ہمارا یہی مقصد تھا, اور آج جو آپ ویڈیو دیکھیں گے تو وہ اس کی ایک شروعات ہے. تو وہ اور آپ دیکھیں گے کہ یو نو ظاہر وہ چیلنجز بھی بہت تھے. ہم نے ابھی نومبر میں جا کے اس کو شوٹ کیا, اور آپ کو بہت چیزوں
کو دھیان سے لے کے چلنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے سماجی جو اس کی فیملی کے سرٹن وہ ہیں ریکوائرمنٹس ہیں کہ کس طرح سے اس کو دکھانا ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ لوگ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بہن کو ہم ایک اچھے انداز میں پیش کریں. ہمارا بھی یہی ایک مقصد تھا, میرا بھی مقصد یہی تھا. تو وہ چیزیں کافی جب آپ ایک فیمیل میوزیشین کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ظاہر ہے آئی تھیں ریکارڈنگ کے دوران. پھر میں بہت شکر گزار ہوں, ہمارے دانیال میرے دوست ہیں, وہ بھی ایتھنو میوزیکالوجسٹ ہیں, جو کل استاد نور بخش کے ساتھ پرفارم کر رہے تھے. تو وہ میرے ساتھ, اور ان کے ساتھ ساؤنڈ پہ نزار للانی صاحب, بہت بڑا موسیقی کا ایک نام ہے. تو انہوں نے پھر اس البم کو دانیال نے آ کے اس کو ریکارڈ کیا, وہ بھی آیا تھا گجرانوالا. تو ہم نے اس کی ایک لائیو ریکارڈنگ کی, اور لوکیشن ڈھونڈنا جہاں پہ اتنا سارا ایک گروپ بیٹھے. پھر ظاہر اس طرح کے سردیوں کے دن ہیں تو ہم ڈے لائٹ میں شوٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ پھر ہر تھوڑی دیر آپ کو نماز بریک ہوتی ہے تو آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے لائیو, تو جب اذان ہو رہی ہوتی ہے آپ کو میوزک سٹاپ کرنا پڑتا ہے. تو یہ کافی چیلنجز ہوتی ہیں آپ کو ایک لائیو البم ریکارڈ کرنے میں آپ کو آتی ہیں. تو دیز آر لائک ایکچوئل چیلنجز دیٹ وی فیس ڈیورنگ دس ریکارڈنگ پروسیس. تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. پھر ایک تھا کہ اس کے ساتھ نورین کو کون سے کلام پڑھنے چاہیے, تو اس پہ بھی اس کے ساتھ بہت ایک یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے, یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے؟ تو یہ بھی میں نے اس کے ساتھ کافی عرصہ جو ٹائم سپینڈ کیا تھا. وہ ہے پنجاب کی ہیں, وہ ظاہر ہے ان کی زبان پنجابی ہے, تو میں چاہتی تھی کہ وہ ان کے سٹائل کی قوالی کو نمایاں کر سکیں. اب ظاہر ہے ہم جو جہاں سے ان کا تعلق ہے, جس زبان میں وہ کمفرٹیبل ہیں, وہ اس کو پسند کرتے ہیں سننا. یہ میں نے بہت نوٹس کیا ہے لوگوں کے ساتھ کہ جو پنجاب والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نصرت صاحب سے تو کوئی بہتر نہیں ہو سکتا, اور جو کراچی کے جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں وہ کہیں گے نہیں جی فرید اعظم کا بالکل الگ انداز ہے, وہ بالکل الگ ان کے رنگ ہیں. قوالی دونوں قوالی کرتے ہیں مگر ظاہر زبان کا ایک تعلق ہوتا ہے. تو نورین پنجابی بولتی ہیں, ویسے بھی عام زندگی میں وہ پنجابی بولتی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم پنجابی کلاموں پہ زیادہ فوکس کریں, اور ان کے تایا کے کلام جو لکھے ہوئے ہیں اور ان کی اپنی کمپوزیشن. سو اس البم میں میری کوشش تھی کہ جو ان کا ایک سٹائل ہے, ان کا ایک انداز ہے, جو ان کا اپنا ایک طریقہ ہے کلام کو پیش کرنے کا, وہ ہم آگے لے کر آئیں. یا انسٹیڈ آف us doing the same kind of popular qawwali tracks that we all hear and like, but I wanted to bring that out. So that was like a very kind of curated effort that I made with her to choose that repertoire. And now coming to the track that we're about to hear, I feel it's 6:45, so I feel maybe we should head towards putting it on. But the track that she is singing, یہ بابا بلے شاہ کی پوئٹری ہے, اور جو وہ گا رہی ہیں وہ اس کی لائن ہے کی جانا میں کون, so what do I know who I am. And میں سوچ رہی ہوں آپ پی ایچ ڈی کر رہی ہو, آپ you're studying so much about this, but you're also listening and singing and experiencing and being with this music, and I wonder what do you think of this question. آپ کو کیا لگتا ہے, what is Baba Bulle Shah saying in this, and why should we consider this? جی بابا بلے شاہ کو آپ آئی تھنک ہم نے یہ کلام مطلب آپ ان کو سنتے ہیں تو I think that's the core of this existence. I mean, he makes you think کہ آپ جو جانتے ہیں وہ بھی آپ اس پہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی میں کچھ نہیں جانتا. تو I think that's what the Sufi message always brings you back to. کہ جانتے ہوئے بھی بابا بلے شاہ جو اتنے بڑے ایک سینٹ تھے, بزرگ تھے, اور ان کو اپنے زمانے میں ایک کافر ڈکلیئر کر دیا گیا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ اور ان کی ایک اپنی ایک الگ کہانی ہے جو کہ جن کو شوق ہے. اور انہوں نے اس میں نورین وہ پڑھتی ہیں الفاظ کہ میں کنجری بنیا میری عزت نہ گھٹتی. تو انہوں نے اپنے آپ کو مطلب ظاہر ایز اے میٹافور ایک
ایک ناچنے والی جیسی عورت جس کو ہم سب سے سوسائٹی میں ایک لوئسٹ کائنڈ آف ایک اس پہ سمجھتے ہیں, تو انہوں نے وہ دکھایا کہ وہ بھی اگر مطلب مجھے کوئی اس طرح کی چیز کہے تو میری اس سے عزت نہیں گھٹتی, کیونکہ انسان الٹیمیٹلی انسان کو ان کی اس جگہ پہ ویلیو کرنا چاہیے. ہر انسان کو انسانیت کی لینس سے دیکھنا چاہیے, چاہے وہ جو بھی ہو. تو آئی تھنک بابا بلے شاہ کا یہ کلام اس کو اور زیادہ اجاگر کرتا ہے, اور وہ یہ بھی اس میں ہمیں ایک میسج دے رہے ہیں کہ نہ میں مومن وچ مسیتا, نہ میں وچ کفر دیا ریتا, نہ میں موسیٰ نہ فرعون, بلا کی جانا میں کون. تو مطلب وہ بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنی ایک نیرو کیٹیگریز میں کہ تم یہ ہو اور تم انسان, تم عورت ہو, تم مرد ہو, تم مسلمان ہو, تم ہندو ہو, تم جو بھی ہو, آپ نے اپنے آپ کو اتنا اس میں محدود کر دیا ہے. بٹ آپ اس سے باہر نکلیں, کیونکہ ہم خود ہمیں نہیں پتہ کہ ہم ہیں کون, اور ہماری جستجو یہی ہونی چاہیے. تو آئی تھنک دیٹس واٹ دا میسج از, اینڈ دیٹس واٹ وی ہوپ ٹو اسپریڈ تھرو نورین. And yeah, that's what the journey has been about. Thank you much. Thank you. That's such a beautiful note to listen to the track, and then if we have time, if anybody has anything they'd like to I'm happy say. to talk to people if they have questions. I'll be around. But بہت شکریہ آپ کے سننے کا, اور اب ہم اس کو آپ کا بہت شکریہ مشل, تھینک یو. آئی ہوپ آپ لوگ زیادہ بور نہیں ہو رہے ہوں گے سیشن سے, بٹ اب ہم وہ اس ویڈیو کو پلے کریں گے. تو بہت جی ہاں, آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت مزہ آیا سن کے, ریئلی تھینک یو.